अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो जहाँ बाकी दुनिया के जो रहनुमा हैं उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनको मुबारकबाद का एक ट्वीट किया। इसके हवाले से मैंने एक डिटेल जो वीडियो की थी उसमें एनालिसिस दिया था कि कैसे जो मौजूदा मुबारकबाद का मैसेज है भारत के वज़ीर आज़म से, वो माजी के जो पैगामात मिलते रहे जब भी पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, क्यों उससे मुख्तलिफ था। उसकी वजह ये थी कि बहुत ही शॉर्ट सा उन्होंने एक मैसेज किया और उसमें उन्होंने यही कहा कि वो कंग्रेचुलेट करते हैं शहबाज शरीफ को ऑन बीइंग स्वर्न इन, यानी कि जब ओथ लिया उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर का। तो जब उन्होंने ये मैसेज किया तो इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत है उसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन हालात में इवन बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन भी था। शायद उनको ये लगता था कि ये मैसेज तक भारत के वज़ीर आज़म से ना आए, लेकिन जब एक नबातुला बहुत ही एक वन लाइनर मैसेज उनकी तरफ से आया तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में फ़ैसला साज हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, दफ्तर ख़ारजा है, ये डिबेट हुई कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब उसमें एक जो बड़ी कबाहत थी, आपको पता है कि इस वक्त ट्विटर या एक्स जिसे कहते हैं, इन दिनों पाकिस्तान में उसकी बंदिश है। आप बग़ैर वीपीएन लगाए वहाँ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी जो ज़राए से बात हुई दफ्तर ख़ारजा के भी और अदरवाइज़ भी कि क्योंकि जहाँ उन्होंने मुबारकबाद दी है, माजी की जो प्रैक्टिस है ट्विटर के ऊपर अगर उन्होंने मुबारकबाद दी है तो ट्विटर के ही ऊपर जवाब जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक का बात तो ये है कि क्योंकि इस वक्त ट्विटर के ऊपर बंदिश है और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके बावजूद ट्वीट करेंगे तो लोग उन्हें ट्रोल करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वीपीएन लगा करके जो मुबारकबाद के जो पैगामात हैं उनका जवाब दे रहे हैं, बाकी लीडरों को भी उन्होंने दिया। दूसरा उसमें यह था कि आज की डेट तक, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको वो निभा रहे थे, तो किसी भी जो लीडर का वो सऊदी क्राउन प्रिंस हों, वो बाकी दुनिया के रहनुमा हों, उनको बाकायदा तौर पर अभी तक शहबाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया था। तो इसमें मुमकिन था कि जब वो फैसला करेंगे, जब बाकी तमाम रहनुमाओं को जवाब देंगे, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर उनको भी वो जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा शॉर्ट सा उन्होंने एक मुबारकबाद का मैसेज दिया था, तो ये डिबेट ज़रूर हुई कि पाकिस्तान को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसमें जो एक क्लियर डिफरेंस था, जब अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस पर उस वक्त जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट था वो थोड़ा ज़ाहिर है कि ज़्यादा उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को हिज़ एक्सीलेंसी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ उन्होंने कहा था और उसमें उन्होंने ताल्लुकात को बेहतर करने की भी बात की थी। बट एट द सेम टाइम जो भारत की एक पॉलिसी रही है कि उसमें जो दहशतगर्दी है उसका भी उन्होंने हवाला दिया था। उसके जवाब में जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने भी जितना उन्होंने मैसेज किया भारत के वज़ीर आज़म ने उतना ही उनको जवाब दिया, उनको उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ में उनको प्राइम मिनिस्टर मुखातिब करके उन्होंने कहा और उन्होंने फिर जो पाकिस्तान की हमेशा पोजीशन होती है, भारत दहशतगर्दी का जिक्र करता है, पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है, तो वो एक जो यूजुअल आप कह सकते हैं कि जो रिस्पांस दोनों मुल्कों की तरफ से है वो देखने को मिला। लेकिन इस दफ़ा जो भारत के वज़ीर आज़म ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हिज़ एक्सीलेंसी का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो इसी तरह से जब आज शहबाज शरीफ ने जवाब दिया तो यहीं पर डिसाइड हुआ कि जैसे भारत के वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी है तो उसी तरह का हमें भी मैसेज करना चाहिए। तो जो रिस्पॉन्स आया उसमें उन्होंने यही कहा कि थैंक यू। उन्होंने फिर टैग किया उन्हें, जो ट्विटर हैंडल है भारतीय वज़ीर आज़म का, और उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मुबारकबाद दी है प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने के ऊपर। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर भारत के वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात बेहतर करने की बात नहीं की, दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया, तो शहबाज शरीफ ने भी उनको प्राइम मिनिस्टर कह के मुखातब नहीं किया। उन्होंने जिक्र नहीं किया ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र नहीं किया। तो जो मेरी ज़राए से बात हुई कि जब इसको डिबेट असेस किया गया तो यही फ़ैसला लिया गया कि बेहतर है कि जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने मुबारकबाद दी है तो उसी तरह का उनको जो है वो जवाब जाना चाहिए, और वो हो गया। तो बाकी ज़ाहिर है कि क्यों जो भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से
جو مبارکباد کا پیغام تھا وہ بالکل مختصر تھا. آئی تھنک اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ، تمام جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک تو اس وقت بھارت کے اندر یہ کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی انگیجمنٹ کریں. دوسرا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکومت اب بنی ہے، کسی ایک جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے، نواز شریف پرائم منسٹر بنے نہیں ہیں. پھر تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگلے ماہ سے ایک جو عام انتخابات کا سلسلہ ہے بھارت کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر جب بھارت انتخابات کے لیے جا رہا ہے تو جو بھارت کے موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ کبھی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیں گے اپنے سپورٹرز کو کہ وہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے رویے میں یا جو ان کا سٹانس ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جو ایک ہارڈ لائن سٹانس انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لی ہے اس کا بی جے پی کو اور بھارت کے پرائم منسٹر کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو وہ اسی چیز کو کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل کہ کیسے وہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے یا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ہم آبویسلی ایز اے پاکستانی اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ بھارت کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ آپ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ ایک اور ایگزامپل کہ کیسے وہ الیکشن سے پہلے چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. کہ 5 اگست 2019 کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی، آج اس کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نے پہلا جو دورہ ہے مقبوضہ کشمیر کا کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک اسٹیڈیم کے اندر خطاب کیا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی وہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے دیٹ از دی اونلی مسلم میجورٹی جو ریاست ہے جو بھارت کے اندر اس وقت موجود ہے. تو انہوں نے، کیونکہ اب اگلے ہفتے سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک تو وہاں پہ لوگوں کو مبارکباد دی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ نہ صرف وہ دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا تاج ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید جو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن بھارت اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب 5 اگست 2019 کا اقدام بھارتی وزیر اعظم نے لیا، پاکستان میں ہم اس کی جتنی مخالفت کریں وہ اپنی جگہ پہ، ہم نے تعلقات اپنے ڈاؤن گریڈ کیے، ہم نے ان کے ساتھ تجارت ختم کر دی، لیکن اور جو بھی ہم نے احتجاج وغیرہ کیے، لیکن اگر آپ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یا بی جے پی کی جماعت سے پوچھیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے اس سٹیپ کی وجہ سے جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور وہ جو ان کا ایک سٹیپ تھا وہ بہت زیادہ وہ پاپولر ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک نیشنلسٹ جو ان کی اپروچ ہے وہ بن کر سامنے آئے ہیں کہ جو کام جو بھارت کے جو ماضی کے جو لیڈر وہ نہرو ہوں یا اتنے عرصے سے جو گاندھی فیملی رول کرتی رہی، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کا سٹیپ لیں. وہ بھارت کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں نریندر مودی نے وہ سٹیپ لیا ہے. تو جب آپ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ڈومیسٹک جو اس کی آڈینس ہے اس کی سپورٹ لینا چاہتا ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ایک ایسا سٹیپ، اس کی باقی امپلیکیشن جو بھی ہوں، لیکن وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، آپ کو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے، تو یقینی طور پر آپ وہ تمام سٹیپس لیں گے. پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اس سے ایک چیز صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم پاکستان میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع بھی ہوگا، تو موجودہ حالات میں یہ تصور کرنا کہ بھارت کشمیر کے حوالے سے بھی کسی بھی طرح کی کنسیشن ہمیں دے گا، تو آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ آپ شاید ایک احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، وہی ہوگا. اور آج اسی سلسلے میں جو ایک آؤٹ گوئنگ جو وزیر خارجہ تھے کیئر ٹیکر جلیل عباس جیلانی، ان کے ساتھ فارن سیکرٹری تھے، اور طارق فاطمی جو فارمر ڈپلومیٹ ہیں اور کلوز ایڈ ہیں پی ایم ایل این کے آن فارن پالیسی، انہوں نے جو شہباز شریف ہیں پرائم منسٹر، ان کو بریفنگ دی ہے جو 6 مہینے کی مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور مختلف سجیشنز بھی دی ہیں کہ گیون جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ آگے موجودہ گورنمنٹ کیا کیا سٹیپس لے سکتی ہے. اس میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اس بریفنگ میں اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی موجود تھے. تو یہ میری جو کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، آلموسٹ اٹ از سرٹن کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اسحاق ڈار ہوں گے. دو کہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ڈچ وہ ایفرٹ ابھی بھی کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار ہیں کہ وہ وزیر خزانہ بنے، کیونکہ آبویسلی ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ وزیر خزانہ نہ بنے تو ان کی ایک ڈیموشن ہوگی. بٹ ایز آف ناؤ
اٹ سیمز کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں. تو جو امپورٹنٹ اس کے اندر جو آئی تھنک جو بریفنگ جو ہوئی ہے اس میں جو انڈیا کے حوالے سے جو آؤٹ گوئنگ جو وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے جو اپنی اسیسمنٹ دی ہے باقی دفتر خارجہ نے، وہ یہی دی ہے کہ شاید ہمیں شاید کیا یقیناً الیکشن تک بھارت کا ویٹ کرنا پڑے گا. اور لیکن اوور آل جو سینس تھی کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کوئی میں بہت بہتری آئے گی تو اس کے امکانات ایز آف ناؤ جو ہے وہ بہت کم ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ بھارت کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے منتخب ہونے کا، دوبارہ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے کا امکان ہے. اور انہوں نے جو پالیسی فالو کی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کو اگر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں تو کوئی امکان نہیں ہے. اور جیسے پاکستان نے ایک شرط رکھی ہے اور پاکستان کہتا رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں ان کو ریورس نہیں کیا جاتا تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے آئی تھنک کہ اگر بھارت صرف اتنا ہی مان جائے کہ وہ کشمیر جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور کشمیر کے اوپر کسی بھی طرح کی بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی کنسیشن ہوگی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انیشل اسیسمنٹ دفتر خارجہ کی جو شیئر کی ہے انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ فی الحال بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات میں بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں گے اور چیزیں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو دین دیر میں بی اے پاسبلٹی، بٹ کوئی بہت بڑی جو تبدیلی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اس میں وہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے. تو آپ سے ریکویسٹ جانے سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں ان تمام موضوعات کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.